نمبر 24 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا لا ضیر انا الى ربنا منقلبون انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاضرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل قالوا لا ضير إنا وہ لوگ کہنے لگے کہ کوئی حرج نہیں ہے انا الى ربنا منقلبون ہم اپنے رب کی طرف واپس چلے جائیں گے انا نطمع ان یغفر لنا ہم امید کرتے ہیں کہ بخش دے گا ہمارے لیے ربنا خطايانا ہمارا رب ہمارے گناہوں کو ان كنا اول المؤمنین اس وجہ سے کہ ہم پہلے ایمان لانے والے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان اسر بعبادی کہ لے چلو میرے بندوں کو رات میں انکم متبعون یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا فأرسل فرعون في المدائن حاشرين بس بھیجا فرعون نے شہروں میں جمع کرنے کے لیے ان هؤلاء لشرذمة قلیلون اور کہا کہ یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ اور ان سے ہمارے دل ہی جل گئے ہیں وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ اور یقیناً ہم سب ان سے ڈرے ہوئے ہیں فأخرجناهم من جنات وعيون بس ہم نے انہیں نکالا ان باغات سے اور چشموں سے وکنوز ومقام کریم
اور ان خزانوں سے اور بہترین مقامات سے. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. یوں ہم نے وارث بنا دیا بنی اسرائیل کو. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. ماقبل مقابلے کا ذکر ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ان سے کہا کہ آپ اپنے کرتب کو، اپنے جادوگروں کے ہنر کو سامنے کریں. انہوں نے جب اپنی رسیاں وغیرہ پہن کی تو لوگوں کی آنکھوں میں یہ خیال آنے لگا، لوگوں کے ذہنوں میں اور آنکھوں سے یہ نظر آنے لگا کہ یہ رسیاں اور لاٹھیاں جو ہے وہ دوڑ رہی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی کو زمین پر رکھا تو اس نے سب کو نگل دیا. جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور وہ فوراً ایمان لے آئے. یعنی اس ہیبت کی وجہ سے وہ جادوگر سارے کے سارے سجدے میں گرا دیے گئے. ایک ہے کہ القی السحرۃ ساجدین، کہ جادوگر گر گئے، یعنی جادوگروں کو گرا دیا گیا اس ہیبت کی وجہ سے. یہاں اس بات کا ذکر ہے. تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے ہیں جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے. فرعون کہنے لگا کیا میری اجازت کے بغیر تم مجھ سے پہلے ایمان لے آئے ہو؟ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام ہیں یہی تمہارے سرغنہ اور بڑے ہیں جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے اور یہ پلاننگ تم نے کی ہے. تم ان قریب جان لو گے جب میں تمہاری ہاتھوں کو اور تمہارے پاؤں کو خلاف سمت میں کاٹوں گا اور میں تم سب کو سولی دوں گا. قالوا لا ضیر، جب ایمان کی حرارت دل میں اجاگر ہو جائے تو پھر کسی لحاظ سے بھی کوئی سختی انسان کے لیے وہ راحت ہوتی ہے. اسی وجہ سے یہ لوگ فوراً کہنے لگے، ایمان کی حرارت دل میں جل رہی تھی اور ایمانی کیفیت وہ مظہر تھی ان کے لیے کہ فوراً کہنے لگے لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، کہ کوئی حرج نہیں ہے اس بات میں، اس لیے کہ ہم تو ویسے بھی اللہ کی طرف واپس ہوں گے. جب اللہ کی طرف واپس ہی ہونا ہے، اگر تو ہمیں سزا دے کر مار دے گا تو یہ تو شہادت ہے، اور شہادت مومن کو زیب دیتی ہے کہ مومن شہادت کو چاہے. تو ہر حال میں ہم نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، کوئی حرج نہیں ہے تمہاری سزاؤں کا. انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، ہم تو امید کرتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ ہمارے ان یغفر لنا ربنا خطایانا، کہ ہمارا رب ہمارے خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو جو ہے وہ معاف کر لے. ان کنا اول المؤمنین، اس وجہ سے کہ ہم پہلے ایمان لانے والے ہیں. ہم نے بڑے مجمع میں سب سے پہلے اس چیز کا اقرار کیا ہے اور سب سے پہلے ان مشکلات کو بھی اپنے لیے بھی دعوت دیا ہے کہ جو فرعون کی طرف سے آنے والی تھی. لیکن پھر بھی باوجود اس کے کہ ہم نے بڑے مجمع میں اور موسیٰ علیہ السلام کے حقیقی نبی ہونے میں جب ہم نے اقرار کر لیا تو انہی وجہ سے اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو جو ہے معاف کر لے، اس کی ہم امید لگائے بیٹھے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اسری بعبادی انکم متبعون، کہ آپ میرے بندوں کو راتوں رات لے چلو، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا. اسراء کہتے ہیں رات کے وقت چلنا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہاں بھی اسری یعنی رات کے وقت میرے بندوں کو لے چلو، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ قوم تقریباً 70,000 کے لگ بھگ تھی. تو جب رات کے وقت شہر سے نکلنے لگے، اور یہ اس مقابلے کے فوراً بعد نہیں تھا بلکہ اس کی کافی دیر بعد تھا، اس لحاظ سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو یہ 2 بڑے معجزے دیے تھے، لیکن اس کے علاوہ تقریباً 9 اور نشانیاں بھی دی تھیں. ان 9 نشانیوں کے بعد، اور ان 9 نشانیوں کا سورہ اعراف میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ایک نشانی جب آ جاتی تو یہ لوگ سارے کے سارے آتے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ ہم سے یہ عذاب ٹل جائے، اور اگر یہ سزا ہم سے ٹل گئی تو ہم ایمان لے آئیں گے. موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، یہ پھر اسی طرح جو ہے ناشکری پر اتر آتے اور پھر کفر شروع کر لیتے. تو یہ ایک سلسلہ چلتا رہا. 9 نشانیاں پوری ہوئیں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ کا یہ حکم سنایا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ نکلو، تمہارا پیچھا کیا جائے گا. تو موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے موافق بنی اسرائیل راتوں رات جو ہے وہ نکلنے لگے. فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ،
تو فرعون نے راتوں رات بھیج دیا شہروں میں حاشرین جمع کرنے کے لیے، یعنی کارندے بھیج دیے اس نے اپنے کہ تمام شہروں میں تمام بنی اسرائیل کو، جو تمام قبطی لوگ ہیں جو فرعون کی قوم والے ہیں، ان سب کو جمع کیا جائے اور ان لوگوں کو عبرتناک سزا دی جائے، اور یہ الفاظ کہے کہ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے، وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور ان کی وجہ سے ہمیں غصہ آئے ہوئے ہیں، ہمارے دل جلے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے، وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور ہم سارے کے سارے ان سے ڈرے ہوئے ہیں، باوجود ہیلے کے، باوجود اس کے کہ تدبیر ہم نے کی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ اتنی کثرت میں ہیں اور ہمارے لیے ایک چیلنج بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ الفاظ اس نے کیے، اور جو ہے اپنی قوم والوں کو اس نے خوب ابھارا، اور قوم بھی ساری کی ساری تقریباً نکل آئی۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، لیکن حقیقت حال اس کو کیا پتہ تھا کہ اب اس کی سزا کا وقت آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسے نکالا من جنات وعیون، ان باغوں سے اور چشموں سے، ان کے باغوں اور ان کے چشموں سے ہم نے انہیں نکالا، وکنوز ومقام کریم، اور ان خزانوں سے اور ان بہترین مقامات سے بھی اللہ رب العزت نے انہیں نکالا۔ کذالک، یہ تو اسی طرح کرنا تھا، وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، ہم نے پھر بنی اسرائیل کو اس کا وارث بنا دیا، کہ بنی اسرائیل اگر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو یہ لوگ انتہائی سست رفتاری کی، خود اللہ کی نعمتوں کی بڑی ناشکری کی، باوجود اس کے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر ان کے ہاں موجود تھے، لیکن انہوں نے قدر نہیں کی، ہر وقت جو ہے یہی چاہتے تھے کہ ہم دوبارہ مصر کبھی بھی نہ جائیں، حتیٰ کہ بنی اسرائیلی فرعون سے اتنا ڈرتے تھے کہ باوجود مرنے کے بھی پھر بھی یہ جو ہے مصر کی طرف جانا ہی پسند نہیں کرتے تھے۔ پھر بعد میں اللہ رب العزت نے جہاد کو جب فرض کیا تھا، حضرت شرحبیل علیہ السلام ان کے زمانے میں ارطالوت کو بھیجا تھا، تو اس زمانے میں پھر جب جہاد ہوئے قوم عمالقہ والوں سے، قوم عمالقہ کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر بنے اور بادشاہ بھی بنے، اور پھر اسی دوران اور یا ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ سرزمین دوبارہ فتح ہوئی، دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ آئی۔ اس سے پہلے یہ بنی اسرائیل انتہائی ناشکری کرتے ہوئے اس علاقے کی طرف جانا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، کہنے لگے کوئی حرج نہیں ہے، ہم اللہ کی طرف ہی پلٹنے والے ہیں، انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب بخش دے گا ہمارے گناہوں کو، ان کننا اول المؤمنین، اس وجہ سے کہ ہم پہلے ایمان لانے والے ہیں، واوحینا الی موسیٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اسر بعبادی انکم متبعون، کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے چلو، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، فرعون نے شہروں میں کارندے بھیج دیے، ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، اور کہنے لگا کہ یہ تو چند چھوٹی سی جماعت ہے، وانہم لنا لغائظون، اور ان کی وجہ سے ہمیں ضرور غصہ آیا ہوا ہے، ہمارے دل جلے ہوئے ہیں، وانا لجمیع حاضرون، اور ہم سب کے سب ان سے ڈرے ہوئے ہیں۔ فاخرجناہم من جنات وعیون، پس ہم نے انہیں نکالا من جنات وعیون، باغوں سے اور چشموں سے، وکنوز ومقام کریم، اور خزانوں سے اور بہترین مقامات سے، کذالک واورثناها بنی اسرائیل، یوں ہم نے وارث قرار دیا ان سب چیزوں کا بنی اسرائیل کو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔